بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا کپتان عمران خان 2 سال کی جیل کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ عام تاثر جو باہر دیا جا رہا ہے کہ وہ بڑے ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، سودا نہیں کروں گا، جیل کاٹ لوں گا، لیکن وہ جو معافی کے مطالبے کرتے ہیں، جو باہر جانے کی بات کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانوں گا۔ ابھی تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے علیمہ خان کی اپنے بھائی سے، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو دیواروں سے باتیں کرتا ہے، وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک عمران خان کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ یقیناً یہ کیفیت بڑی خطرناک ہے کہ تنہائی کی قید میں جب قیدی تنہائی میں کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو وہ اپنی دیواروں سے ہی باتیں کرے گا۔ جب وہ دیواروں سے باتیں کرے گا تو پھر اس کا پاگل پن سامنے آئے گا۔ یقیناً وہ اپنے سیاسی مخالفین کو لعن طعن بھی کرتے ہوں گے، اور جنہوں نے ان کو جیل میں ڈال رکھا ہے ان کے بارے میں بھی کوئی اچھی بات نہیں کرتے ہوں گے۔ لیکن یہ بڑی الارمنگ پوزیشن ہے، اس پہ سب کو توجہ دینی چاہیے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم اس وقت ذہنی طور پر کس حد تک پریشان ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، ویسے تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی پریشانی کی صورتحال نہیں ہے جیل میں۔ وہ 5-6 بارکیں ان کے حوالے کی ہوئی ہیں، وہ اس میں واک بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں، اخبار بھی ان کو ایک ملتا ہے، ٹیلی ویژن بھی موجود ہے اور روم کولر بھی موجود ہے۔ کم و بیش وہ تمام سہولیات ان کو فراہم کی گئی ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے۔ کہتے ہیں کچھ ان کی اپنی چیزیں آ جاتی ہیں اور کچھ حکومت فراہم کرتی ہے۔ روزانہ جو چیز وہ پکوانا چاہتے ہیں ان کے کوک ان کو پکوا دیتے ہیں، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے وہ کوک بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر عمران خان کے ساتھ کوئی بات کی تو ہماری فلم ویڈیو باہر چلی جائے گی اور پھر ہم در لیے جائیں گے۔ اس لیے عمران خان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، وہ تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ اب ان کی بہن علیمہ خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ دیواروں سے باتیں کرتے ہیں، اور مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ تنہائی کی قید بڑی ظالم قید ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی خیالات شیئر کرنے والا نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں ہے، یا آپ سے کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ اگر زیادہ عرصہ عمران خان کو اسی حالت میں رکھا گیا تو ان کے لیے ذہنی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو جان بوجھ کر ایسی صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں کوئی موقع فراہم کرنا چاہیے، کسی نہ کسی کو ان کو ملنے کے لیے دینی چاہیے اجازت، جس کے ساتھ وہ پورا دن گزار سکیں، بیٹھیں گپیں لگائیں۔ ورنہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ ان کو کوئی ذہنی دھچکا لگا تو پھر یہ جن کے دور میں قید ہے، پھر سارے لوگ کہیں گے جی انہوں نے ان کو پاگل خانے تک پہنچا دیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ سٹنگ ہونی چاہیے، خاص طور پر ان کے پسندیدہ اخبار نویسوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ان سے جا کے ملیں، اور جو سیاستدان بھی ملنا چاہتے ہیں ان کو بھی موقع دیں۔ ہو سکتا ہے خان صاحب کو وہ ریئلائز بھی کر دیں کہ آپ کے باہر آنے کے لیے کون سا راستہ ہے، آپ کے لیے، آپ کی رہائی کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے، کیونکہ فی الحال تو عمران خان صاحب
کسی سے مشورہ نہیں کرتے، وہ اپنی سوچ کے مطابق چل رہے ہیں. وہ بالکل اس وقت ایک بد اعتمادی کا ماحول ہے. وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی معافی کا پیغام ریکارڈ کرا دیا تو ہو سکتا ہے مجھے معافی بھی نہ ملے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دیگر شرائط بھی مان جائیں اور ان پہ راضی بھی ہو جائیں تو ان کی کوئی شرط نہ مانی، شرط پر عمل درآمد نہ ہو تو ان کے لیے سیاسی بدنامی ہو. یہ ایک بد اعتمادی کا ماحول ہوتا ہے. خان صاحب کی بھی کریڈیبلٹی ایسی ہے کہ یو ٹرن لینے میں وہ کبھی سوچا نہیں کرتے، دیر بھی نہیں لگایا کرتے. جب جی چاہتا ہے فوراً یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. بہرحال زیر تاب ہیں خان صاحب، ہماری بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ ان کے باہر نکلنے کی کوئی صورت آ جائے. لیکن اگر خان صاحب باہر آنے میں کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، کچھ سوچتے نہیں، تو پھر کب تک دیواروں کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے؟ یہ دیواروں کے ساتھ باتیں کرنے کا جو صورتحال ہے یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے جغادری لیڈر سرنڈر کر جایا کرتے ہیں جب ان کے ساتھ اس طرح کی صورتحال ہو، جب وہ دیواروں سے باتیں کریں اور کوئی پتہ نہیں کل وہ دیواروں سے ٹکرے بھی مارنے لگے. یہ سب صورتحال ہو سکتی ہے. مجھے عمران خان سے ہمدردی ہے کہ ان کو تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ حکومت کو بھی تھوڑا سا اپنا رویہ نرم کرنا چاہیے اور دیکھیں پھر اس کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں. ابھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کی بیوی کی ملاقات ہفتے میں ایک بار کے بجائے روز ہی ملاقات کرا دیا کریں. ان کو ناشتہ کھانا اکٹھے کھانے کا موقع فراہم کر دیں. ممکن ہے تھوڑی سی رویے میں بھی نرمی اور یہ جو طبیعت میں سختی ہے، جو دیواروں سے باتیں کرنے کا جو عمل ہے، اس میں کمی آ جائے. یہ بہرحال میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ انف از انف. اب عمران خان صاحب کا معاملہ بہت سیریس ہو گیا ہے. علیمہ خان نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ دیواروں سے باتیں کرتے ہیں. خدا ان کی حفاظت کرے، خدا ان کو صحت دے اور خدا ان کو صحیح فیصلے کرنے کا حوصلہ دے. شکریہ.